بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ قصہ ایک نہایت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ شامپور نام کا ایک خوبصورت کچا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ ہندو اور کچھ لوگ مسلمان رہتے تھے۔ ایک الگ مذہب ہونے کے باوجود بھی وہ ہندو اور مسلمان آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے تھے۔ گاؤں سے باہر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے۔ ایک رات اس گاؤں میں بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا کہ اچانک سے رات کے سمے قبرستان سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ بچاؤ، بچاؤ، بچاؤ! یہ آوازیں بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ آوازیں سنی تو باہر اٹھنے کی بجائے وہ گھروں میں ہی چھپے رہے۔ اور پھر جیسے ہی اگلی صبح ہوئی تو گاؤں کے کچھ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر بات کرنے لگے۔ ان میں کچھ لوگ ہندو بھی تھے جو کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے گاؤں میں کوئی بھوت یا چڑیل آ چکی ہے، انہی کی وجہ سے گاؤں میں ایسی آوازیں آنے لگی ہیں۔ گاؤں میں رہنے والے مسلمان ان پڑھ تھے، انہیں چڑیل اور بھوتوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، اسی لیے وہ بھی اس بات پر یقین کرنے لگے اور کہنے لگے، ارے ہاں بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ کوئی چڑیل یا بھوت کی آوازیں ہیں، اسی لیے یہ آوازوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، چلو خیر۔ پھر جیسے ہی اگلی شام کا سمے ہوا تو لوگ جلدی سے اپنے گھروں میں گھس کر چھپ گئے۔ پھر رات کو جب وہی سمے ہوا تو پھر سے دوبارہ وہی ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ پھر سے یہ آوازیں سن کر اور بھی ڈرنے لگے اور سبھی لوگ ہی ڈر کے مارے اپنے گھروں میں ہی چھپے رہے۔ ایک ولی اللہ جو گاؤں کے اندر راستے سے کسی اور شہر کی جانب گزر رہے تھے کہ اچانک سے انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور انہیں پیاس بھی لگی ہے۔ پانی لینے کے لیے وہ گاؤں کے ایک آدمی کے پاس چلے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ مجھے پانی دے دو، میں مسافر ہوں اور مجھے پیاس لگی ہے، مہربانی فرمائیے۔ ولی اللہ نے جس آدمی سے کہا وہ ایک بہت ہی اچھا اور نیک انسان تھا، فوری سے کہنے لگا، ارے واہ جی، آپ تو اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر ولی اللہ کہنے لگے کہ میں آگے شہر کی جانب جا رہا ہوں اور میں بہت دور کا مسافر ہوں، مہربانی کریے مجھے پانی دے دیجیے، پھر میں اپنی راہ پر چلنے لگتا ہوں۔ گاؤں کا وہ آدمی ایک بہت ہی اچھا انسان تھا اور اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرنے والا تھا، اسی لیے وہ ولی اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے آپ کو مہمان بنانا ہے، میں آپ کا میزبان بننا چاہتا ہوں، مہربانی فرمائیے اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے، آج رات میرے پاس ٹھہریے۔ پھر آخر بہت منت کرنے کے بعد وہ ولی اللہ اس گاؤں کے آدمی کے پاس ٹھہرنے کے لیے مان گئے۔ پھر جیسے ہی رات کا سمے ہوا تو ولی اللہ اس گاؤں کے آدمی سے کہنے لگے کہ مجھے یہیں پر چارپائی آن دو، میں یہیں پر گلی میں ہی سو جاؤں گا۔ یہ سن کر گاؤں کا آدمی فوری سے چلا کر بولا اور کہنے لگا، ارے نہ جی نہ جناب، یہاں گاؤں میں کوئی چڑیل بھوت کا سایہ ہے، مہربانی کریے آپ اندر آ کر سو جائیے، رات کو ہمارے قبرستان سے بہت بڑی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، میں آپ کو یہیں پر سونے نہیں دے سکتا، اسی لیے مہربانی کریے اندر آ جائیے، میں آپ کو چارپائی دے دیتا ہوں۔ اس پر ولی اللہ کہنے لگے، ارے کیا بات کر رہے ہو بھائی تم، کیا بے وقوفوں جیسی بات ہے، کون سی چڑیل اور کیسا بھوت؟
ولی اللہ کی بات سن کر گاؤں کا آدمی کہنے لگا، ارے صاحب جی، ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چڑیل یا بھوت کا سایہ ہے، اسی لیے آوازیں آتی ہیں۔ ولی اللہ کہنے لگے، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھے چارپائی لا دو، میں دیکھ لوں گا کہ کیسی آوازیں ہیں، یہ ضرور اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ ارے ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کی مرضی کا پابند ہوں، میں آپ کو یہیں پر چارپائی لا دیتا ہوں، آپ جلدی سے سو جائیے۔ اس پر ولی اللہ کہنے لگے، ارے ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ لے آؤ، آپ فکر نہ کرو، یہ رب کی طرف سے ہی کچھ خاص ہوگا، تم پریشان نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر ولی اللہ وہیں پر گلی میں چارپائی ڈال کر سو جاتے ہیں۔ رات کو جیسے ہی وہی سمے ہوتا ہے تو پھر سے وہی ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ولی اللہ یہ آوازیں سن کر فوری سے اٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں گاؤں کے کچھ لوگ بھی ولی اللہ کے پاس آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، ارے جناب سن لیجئے، دیکھیے آوازیں کس قدر خطرناک ہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اس پر ولی اللہ کہنے لگے، ارے بھائیو، چلو میرے ساتھ آؤ، ہم قبرستان چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، کیسی آوازیں ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ولی اللہ اور گاؤں کے وہ لوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قبر سے ایک خطرناک آوازیں آ رہی ہیں۔ گاؤں کے لوگ یہ آواز سن کر چونک جاتے ہیں۔ پھر ولی اللہ یہ آوازیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ چلو تم جلدی سے اس قبر کو کھولو، ہمیں اللہ پاک کچھ نہ کچھ ضرور دکھانا چاہتا ہے، اسی لیے جلدی سے قبر کو کھولو۔ پھر گاؤں کے لوگ یہ بات سن کر چونک جاتے ہیں اور ولی اللہ کی بات مانتے ہوئے قبر سے مٹی ہٹانے لگتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جس کے اوپر ایک سانپ پڑا ہوتا ہے قبر سے باہر نکلتی ہے اور زور زور سے چلائے جا رہی ہوتی ہے کہ مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ وہ عورت کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گاؤں کی ایک فحش ترین عورت تھی اور اسی لیے اس کے ساتھ قبر میں عذاب الہی ہو رہا ہے۔ پھر گاؤں کے ایک آدمی نے ولی اللہ کو بھی اس عورت کے بارے میں بتا دیا۔ ولی اللہ کہنے لگے، چلو تم فوری سے اس قبر کو پہلے کی طرح بند کر دو۔ گاؤں کے لوگوں نے پھر اس قبر کو ویسے ہی بند کر دیا۔ پھر ولی اللہ کہنے لگے، چلو اب ہم سب اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ پھر ولی اللہ اور گاؤں کے وہ لوگ دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ پاک نے اس عورت کو قبر میں سکون دے دیا اور دوبارہ سے ہمیشہ کے لیے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایک پیارا سا قصہ جو ہم نے آپ کو سنایا۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔